بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکبائر و علامات النفاق۔ کبائر اور یہ ہے کہ علامات نفاق۔ کبائر کبیرتوں کی جمع ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ مولانا بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ گناہ جتنے بھی ہے، گناہ اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ گناہ کو نہ دیکھو کہ گناہ کی نوعیت کیا ہے، بلکہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو دیکھو کہ وہ کون ذات ہے۔ وہ بڑی ذات ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے تو پھر بڑی نافرمانی۔ اس لیے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ صغیرہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ سارے کے سارے کبائر ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نظراً الی من تعصیہ، اس ذات اقدس کو دیکھنا کہ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ جب وہ بڑی ذات ہے تو پھر آپ کی حرکت، نافرمانی والی حرکت آپ کی، اس کو چھوٹا گناہ کہنا اور بڑا گناہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب بڑے گناہ ہوں گے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، کل شیء نہی اللہ عنہ، کل شیء نہی اللہ عنہ فہو کبیرۃ۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے وہ سارے کے سارے کبیرہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے گا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ گناہ سارے کے سارے کبیرہ ہوتے ہیں۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ جمہور کی رائے یہ ہے، جمہور کہتے کہ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اقدس کو دیکھا جائے، اس کی نافرمانی کے اعتبار سے گناہ بڑے ہیں۔ لیکن ہم جو صغیرہ کبیرہ کے جو فرق، صغیرہ کبیرہ کی جو تقسیم کر رہے ہیں، یہ واضح بات ہے کہ قرآن و سنت سے خود بخود یہ فرق واضح ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بڑی ذات ہے، اس کی نافرمانی آپ اس کو بڑی کہہ دیں، لیکن تاہم گناہوں میں فرق ہے۔ جب گناہوں میں فرق ہے کہ ایک چھوٹا ایک بڑا، یہ فرق قرآن و سنت نے خود کیا ہے، تو اس لیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جہنمی یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا منہ کالا ہو گیا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ، یعنی معصیۃ صغیرۃ ولا معصیۃ کبیرۃ، کوئی معصیت صغیرہ اور کبیرہ یہ چھوڑ نہیں رہی، یہ اعمال نامہ یہ سارے کے سارے ان کو لے کر کے جمع کیا ہوا۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ دوسری آیت والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کبائر الاسم، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبائر الاسم، اور الا لمم، لمم کا اطلاق صغائر پر ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، تو لمم صغائر اور کبائر، یہاں کبیرہ کہا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن چیزوں سے منع کیا جاتا آپ کو، ان میں کبائر سے اگر آپ باز آ جائیں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، آپ کے سیئات کو، صغائر کو ہم یہ کہ معاف کر دیں گے۔ اڑے کچھ میں نے پڑھا مولانا؟ تو یہ فرق قرآن پاک نے خود بخود یہ کہ کیا ہے صغیرہ کبیرہ کا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا بھی یہی ہے کہ صغیرہ کبیرہ کے فرق اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہ کرنا، یہ فرماتے کہ قرآن و سنت کے مزاج کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ فرق ہوگا، اور یہ تقسیم صغیرہ کبیرہ کے اللہ آپ کو بھلا کرے ہو ہی جائے گی۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، اب جب کہ صغیرہ کبیرہ میں فرق ہے تو پھر کبیرہ کی تعریف کیا ہے، صغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے طاعت کفارہ نہ بن سکے، ہر وہ گناہ کی طاعت اور عبادت جس کے لیے کفارہ نہ بن سکے وہ کبیرہ ہے، اور جس کے لیے طاعت اور عبادت کفارہ بن سکے وہ صغیرہ ہے۔ مثلا دیکھیے کہ وضو آپ بنا رہے ہیں تو آپ کے بہت سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو نماز پڑھ بھی لے، اور کسی کا مال تو نے دبایا ہے تو تیری طاعت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس سے تو کوئی تلافی نہیں ہوگی۔
خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ گناہ جس کی تلافی عبادات سے ہو سکے، ہر وہ گناہ جس کی تلافی عبادات سے ہو سکے وہ معاف ہو سکے، اور طاعت سے معاف ہو سکے وہ صغیر ہے، اور جو معاف نہ ہو سکے وہ کبیر ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قتل ہے یا کسی کا مال آپ نے دبایا ہے، اس کے لیے آپ جتنی بھی نماز پڑھو، راوڑ میں بھی چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آئے مسئلہ میں؟ تو پہلی بات یہ کہ ہر وہ گناہ کہ جس کا تدارک، جس کی تلافی عبادات سے اور طاعات سے ہو سکے وہ صغیر ہے، اور اگر تلافی نہ ہو سکے، اس کی تدارک نہ ہو سکے تو پھر وہ کبیر ہے۔ ایسے میں دوسرا فرق صغیر کبیر میں یہ ہے، ہر وہ گناہ کہ جس کے بگاڑ، جس کا فساد لذاتی ہی ہو وہ کبیر ہے، اور جو ذاتی بگاڑ کے لیے وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، وہ صغیر ہے۔ مثلا آپ کسی اجنبی کے پاس جا رہے ہیں اور آپ اس کو ہاتھ لگا کر کے بدکاری کرتے ہیں، تو یہ بدکاری کرنا فی نفسی یہ فساد، یہ تو کبیرہ ہے، لیکن یہاں سے چل کر کے جانا جو ذریعہ بنتا ہے اللہ کا بھلا کر، یہ صغیر ہے۔ تو ہر وہ گناہ کی جس کی بگاڑ اور جس کا فساد لذاتی ہی ہو وہ کبیرہ ہے، اور جو کسی اور کے لیے ذریعہ بن جائے، واسطہ بن جائے تو وہ صغیر ہے۔ آپ سمجھے میں نا؟ دو باتیں۔ تیسرا یہ ہے صغیر کبیرہ حقائق نہیں ہے، بلکہ یہ امور اضافیات میں سے، ہر گناہ اپنے ماتات کے اعتبار سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اعتبار سے کبیرہ ہے، لیکن اس سے بڑے گناہ اور ہیں، ان کے اعتبار سے یہ صغیر ہے۔ جیسے کہ آپ کے اعتبار سے میں بڑا مولوی ہوں، میں کبیر ہوں، اور آپ صغیر ہیں، لیکن سلیم اللہ کے مقابلے میں ہم لوگ ہیچ ہیں۔ شیخ الحدیث سلیم اللہ خان اور اکابرین علماء دیوبند کے سامنے ہم لوگ ہیچ ہیں۔ تو صغیر کبیرہ یہ امور اضافیہ میں سے، ہر معصیت اپنے معافوں کے اعتبار سے صغیر ہے اور اپنے ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے۔ سمجھتا ہے؟ چوتھی صورت، کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر وعید ہو، جہنم کا وعید ہو، یا جس پر لعنت وارد ہو گئی ہو، جس پر وعید ہو یا جس پر لعنت وارد ہو گئی ہو۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں مولانا؟ ہر وہ گناہ کی جس پر حد جاری ہو، حد اس پر لگے، جیسے زنا وغیرہ پر، قذف پر بھی، ہر وہ گناہ جس پر حد لگے یا جس پر وعید جہنم ہو، جس پر وعید جہنم شریعت میں سنایا گیا ہے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اور یا جس پہ لعنت کرنے والے پر لعنت، تو وہ کبیرہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی صغیر ہے۔ اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا یہ؟ اس کے بعد پھر ایک مسئلہ اور سمجھ لینا، نفاق، نفق سے، نفق کا منع چوہے کا یہاں سے اپنے بل میں داخل ہونا، ادھر سے نکلنا، ادھر سے کوئی خطرہ دیکھا تو پھر واپس ادھر سے اپنے بل میں داخل ہو کر کے ادھر سے نکلا۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، سمجھے؟ سعودیہ میں آپ جائیں گے، جہاں سرنگ لگے تو النفق، نفق فلانی، نفق فلان۔ تو چوہے کا جو سوراخ ہے، اس میں ادھر سے داخل ہو گیا، ادھر سے خطرہ محسوس ہو گیا، ادھر سے۔ منافق بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منافق بھی ہمیشہ اذا زلزلت الارض زلزالہ ہوتا ہے، موقع پرست ہوتا ہے۔ ہم لوگوں وہ کیوں ہوتا ہے؟ موقع پرست ہوتا ہے۔ اگر یہ کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، مسلمانوں کے پاس مال آ گیا، مسلمانوں نے اس کو مال دے دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ دین بہت اچھی چیز ہے، یہ دا دین خند کئی، دا ڈیر خواستہ دین ہے، یہ خند کئی۔ اور جب اللہ کا بھلا کریے کہ کیا اس پر برے دن آ گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس دین کی ضرورت کیا ہے، یہ تو بہت برا دین ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ یہ کہ کنارے پر اور شک پر لگے ہوئے عبادت کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر مال مل جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر آزمائش تکلیف اس پر آتی ہے تو انقلب علی وجهه، وہ چہرے کے بل پلٹ پڑتا ہے، یعنی مرتد ہوتا ہے، موقع پرست ہوتا ہے۔ آپ پھر بھی نہیں سمجھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ منافق کی مثال خارشی بکری کی ہے۔ خارشی بکری یہاں آ کر کے ادھر کوئی تکرار سا بکرا ہے تو اپنے دم کو اس طرح کرے گی، سمجھے؟ اور یہاں اگر اس بکرے میں جان نہیں ہے تو آگے کوئی ریوڑ آ گیا، اس میں کوئی تگڑا سا بکرا ہے تو دوڑ کر کے ادھر جا کر کے اپنے دم اس طرح کرے گی۔ آپ نے بکریاں پالی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتہ ہوگا؟ اڑے مونڈیا کچھ میں نے پڑھا
پھر مسئلہ سمجھ لینا کہ نفاق کی دو قسمیں، ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے۔ نفاق اعتقادی یہ ہے ظاہر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور اندر سے دین کا دشمن ہے، خدا رسول کا دشمن ہے، یہ نفاق اعتقادی، یہ پکا کافر ہے، کافروں سے بدتر کافر ہے۔ اور ایک نفاق عملی ہے، اندر سے اسلام کو قبول کر چکا ہے لیکن اعمال اس کی منافقانہ ہے، اعمال اس کی منافقانہ ہے، یہ نفاق عملی ہے۔ نفاق عملی والا فاسق و فاجر تو ہوگا لیکن اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو نا؟ باب الکبائر و علامات النفاق الفصل الاول عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ، سنگین گناہ کیا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندن، آپ اللہ کے ساتھ شریک اور پارٹنر بنائے۔ ندن کا معنی نظیر اللہ و مسیل اللہ و مماثل اللہ فی ذاتی و فی صفاتی، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے پارٹنر اور شریک آپ پکارے کسی کو۔ حال یہ کہ وہ خلق کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، حالانکہ قانون یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ۔ پیدا اللہ نے کیا اور تو کہتا ہے کہ کلندر نے مجھے بیٹا دے دی، مجھے شاہ حقیق نے بیٹا دیا، داتا دربار نے مجھے دیا، دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا، کہ آپ اللہ کے لیے کوئی ند اور شریکی، وہ خلق کا حال یہ کہ اللہ نے۔ قال ثم ایون، پھر اس بندے نے کہا کہ کون سا گناہ؟ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، آپ اپنے بچے کو قتل کرتے اس ڈر کے مارے کہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا، جیسے کہ معیشت کی تنگی کی وجہ سے، معیشت کی تنگی کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل کرتے تھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ معیشت کی تنگی کی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، فقر و فاقہ اور کنگلا پنوں کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ جیسے کہ جاپان نے، چائنا نے، بہت سے وہ اس طریقے پر دوائیاں استعمال کر کر کے اولاد کا تناسب وہاں کم ہے۔ اب اتنا پشیمان ہے، اب وہ مشینوں کے ذریعے سے میاں بیوی دونوں کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نطفہ کو لیتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب میں، اس کو گھما پھرا کر کے اسے بچہ بناتے ہیں۔ یہ آپ کے خان میں بھی ہوتا، وہ انسان نہیں بناتے، انسان تو اس نطفے کے اندر موجود ہے، مرد اور عورت۔ یہ خود قرآن میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، امشاج کا معنی یہ نطفۃ ممشوجۃ ممزوجۃ، یہ نطفہ جب مل جاتا ہے یخرج من بین الصلب، مرد کے پیٹ سے نکلتا ہے، سرنج کے ذریعے سے نکالتے ہیں، وہ ترائب اور عورت کے سینے سے، ان دونوں کو ٹوب کے اندر بند کرتے ہیں اور وہ ٹوب ان کو گھما گھما کر کے اس سے انسان بنتا ہے۔ یہ جیسے کہ انڈا ہے، انڈا ہے، انڈا کو مشین چوہا نہیں بناتا، یہ چوزا نہیں بناتا، مشین اس کو نہیں بناتی، وہ اس میں روح مشین نہیں ڈالتی، وہ خود انڈے کے اندر خود بخود روح کے اجزاء ہیں، مشین اس کو گرم کر کے گھماتی گھماتی تو وہ گرم ہو کر کے اس سے خود بخود روح جو ہے نا اللہ نے اس میں روح رکھی۔ تو مشین کو چھوڑو، یہ جو کھچوا ہوتا ہے نا، کھچوا یہ انڈا دے کر کے ریگستانوں کے اندر انڈا دے کر کے انڈے کے اوپر مٹی ڈالتی ہے، مٹی ڈال کر کے پھر وہ مٹی سے گرمائش ہوتی ہے تو یہ اس کا کچھوے کا انڈا خود بخود چوزا بنتا ہے، وہ خود بھی اس پر کڑک نہیں ہے۔ تو آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ اصل جو ہے نا اجزاء، بلکہ اب اس قسم کی مشین آئی ہے، اس مشین کو آپ کے انسین کے ساتھ فٹ کریں گے، آپ کے آلے تناسل کے ساتھ فٹ کر کے انسین کے ساتھ، وہ مشین آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے انسین میں آپ کے منی کے اندر انسانی اجزاء ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہی جزء لا یتجزا جو آپ پڑھتے ہیں، کس میں؟ آپ اپنے شرع قائد کے اندر پڑھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ باقاعدہ منی کے اندر وہ اجزاء ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ اس میں معیشت کی کمزوری کی وجہ سے، جیسے کہ ابھی پاکستان میں، سمجھ رہی ہے کہ اب پاکستان میں غربت اتنی زیادہ ہے، اور اللہ کی قسم اتنا پاکستان کے اندر مال ہے مولانا، کائنات کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ افغانستان، یہ سعودی، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ ملک بھی پاک ہے، عوام بھی پاک ہے، علماء بھی پاک ہے، یہاں کے حکمران اول سے لے کر آخر تک ناپاک ہے۔ ان تدعو للہ ندن ثم قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک،
بچے کو اس لیے آپ مارتے کہ وہ بڑا ہو کر کے آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا اور آپ کی زمین کی گندم اتنی نہیں ہے، یعنی خدا کی رضاکیت پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، اللہ کی رضاکیت پر اعتبار نہیں، اب ظاہری معیشت کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ بجلی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس زمانے میں شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، شمس الحق افغانی نے کہ یہ ترتیب اختیار کرو، آپ کو لائٹ کی ضرورت نہیں، آپ سورج سے شعاعیں لے سکتے، وہی آپ کے لیے لائٹ، اسی پر آپ کی گاڑیاں بھی چلیں گی۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ آپ دین کے ساتھ غداری نہ کریں، میں ایسا آپ کو آلہ بنا کر کے دے دوں گا کہ یہ آپ کے جہاز کے آواز کو دبا دے گا، اور یہ جہاز جس پر بھی حملہ کرے کوئی بھی پتہ نہیں چلے گا اس سے حملہ میں۔ مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جہاز میں آپ کو بنا کر کے دیتا ہوں، پر تمام قرآن پہ ہاتھ رکھو، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ آپ خدا کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، میں F-16 سے اچھا جہاز بنا کر کے آپ کو دوں گا۔ سمجھے؟ یہ اس قسم کی باتیں نہیں ہیں۔ آج بھی بیر شریف والے میں جا کر کے پتہ کرو کہ کیا مولانا عبد الکریم بیر شریف کی گاڑی کبھی کسی گیرج میں گئی ہے؟ خود بناتے تھے، ایک سے ایک چیز بناتے تھے، دنیا کے اعلیٰ قسم کا حکیم تھا، ان صلاحیتوں کے مالک تھے۔ فرمایا کہ اچھی تو قرآن پہ ہاتھ رکھن، یہ قرآن پہ آ کر کے ہاتھ رکھیں، یہ غداری نہیں کریں گے، بخدا ایک سے اعلیٰ۔ ہمارا شاگرد جامعہ فاروقیہ کا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، جہاز اپنا بنایا اور اس کا بٹن لگاؤ، گھومتا ایسے گھومتے، واپس بٹن لگا کر کے لینڈنگ کرتا، بیٹھتا۔ کمال کی بات یہ کہ گتوں کو ایسے جوڑتا ہے، وہ کمرے کے اندر گتے آپس میں ایک دوسرے سے، بجلی نہیں ہے لیکن آپ کو ہوا پہنچے گی۔ یہ کس ماں کے لال نے کیا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر، اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ، ٹیپ ریکارڈر اس نے بنایا، سر اس کا اس طرح، ہاتھ اس کے اس طرح، پٹھان ہے۔ اس نے استادوں کو یہ کہا جامعہ فاروقیہ کے، مجھے چونکہ پتہ تھا، میرا مرید تھا، استادوں کو کہا کہ دنیا کے اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی جہاز ہو یا کوئی میزائل ہو، ایک مرتبہ دکھا دو، اس سے اچھا نہیں بنائے مجھے لعنت بھیجنا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ دنیا میں اعلیٰ قسم کے، ذہین قسم کے لوگ موجود ہیں، سمجھے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کیا ظلم انہوں نے نہیں کیا، جو ہمارے محسن پاکستان، کھرا آدمی۔ آپ کا شیخ الحدیث جھوٹ بولتا ہے، ڈاکٹر عبد القدیر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ آپ کے شیخ التفسیر جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے مفتی تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر جیسا انسان ان کو ملا نہیں، پکا موحد تھا، کوئی مشرک نہیں تھا۔ اس کا حشر جو ان لوگوں نے کیا نا، تو یہی ہوگا مجھ سے، رزق کی وجہ سے کی۔ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتمماک، قال ثم اجن، پھر کون سا ہوا؟ قال ان تزنی حلیلۃ جارک، آپ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں، زنا کریں۔ زنا تو ویسے ہی لعنت ہے، لیکن پڑوسی وہ غریب گیا کسی ملک میں، لاہور چلا گیا، آپ پر اعتماد کیا، اور تو پرلے درجے کا خنزیر ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس نے آپ پر اعتماد کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے اتنی وصیت کی، پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی، مجھے خطرہ لگ گیا کہ پڑوسیوں کو میراث کے اندر بھی شریک بنائے گا جبریل اللہ کے حکم سے۔ پڑوسی کا حق ہوتا ہے جی، سمجھے؟ اب زنا ویسے بھی لعنت ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کی عزت کو لوٹنا، یہ لعنت پر لعنت، گناہوں کی سنگینی کے اندر۔ اب آپ گناہ کریں گے، زنا زنا ہے، لواطت کی نحوست الگ ہے، زنا کی الگ ہے۔ لواطت اور زنا عام جگہ پر کریں گے، وہ گناہ اس کا ہوگا، گلاس میں کریں گے اس سے زیادہ گناہ، اور مسجد کے محراب میں کریں گے تو اس سے زیادہ گناہ ہوگا، اور شب جمعہ میں کریں گے تو، اور شب قدر میں کریں گے اس کی لعنت اور ہوگی آپ پر، اور مکے میں کرو گے تو پھر اور لعنت ہوگی۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، اس لیے زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اور گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ قال ثم أي قال أن تزني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها، اس مسئلے کی تصدیق اللہ نے اتار دی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ والے وہ ہوتے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں۔ ولا يقتلون النفس التي،
اور قتل نہیں کرتے ایسے نفس کو کہ التی حرمہ اللہ، جس کی قتل کو اللہ نے حرام قرار دی، الا بالحق، مگر حق طریقے، حق کے مقابل. اور حق وہی 3 صورتیں. اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کریں گے، اس کو رجم کریں گے. شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کریں گے، یا کسی کو قتل عمد کے طور پر قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کریں گے، یا مرتد ہوتا ہے اپنے دین سے تو اس کو قتل کریں گے. یہ 3 طریقوں سے قتل جائز ہے. یہ حق ہے، باقی نہ حق. ولا یزنون، اور اللہ والے زنا بھی نہیں کرتے. الآیت متفق علیہ. وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر والاشراک باللہ، کبائر میں سے یہ کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. مولانا والدین کی نافرمانی معصیت میں تو ہے، لیکن طاعات کے اندر یہ فرمان برداری ان کی. اگر والدین آپ کو کہیں شرک کرو، بدعات کرو، تو اس کی اجازت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی، باقی والدین قابل اطاعت ہیں. بلکہ فرض، اگر کہیں کہ فرض نہ پڑھو تو پڑھنا ہے، جماعت میں نہ جاؤ تو اس میں نافرمانی کریں گے، جائیں گے. لیکن آپ سے کہیں کہ واجب وتر کو چھوڑو تو نہیں چھوڑیں گے. اور اگر کبھی کہیں کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ دو، نفل کو چھوڑ دو، تو کبھی کبھار چھوڑ سکتے. دیکھو کتنا حق ہے اس کا. آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے کہ سنت مؤکدہ کو بھی کبھی کبھار اگر آپ اس کے لیے چھوڑ دیں تو چھوڑ سکتے. وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے. وقتل النفس، اور کسی نفس کو قتل کرنا. والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم. جھوٹی قسم یہ ہے کہ آپ نے یہ شربت آپ نے پی لیا، پینے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد بھائی مولوی منظور آپ نے شربت پی، کہتے نہیں خدا کی قسم میں نے نہیں پی. پیا دبا کر کے ظالم نے، گزشتہ کسی کام پر اللہ کا یہ یمین غموس ہے. غموس کا معنی ڈوبنا، ڈبونا. یہ قسم اٹھانے والا گناہ گار ہوگا، جہنم میں ڈبو دیا جائے گا اس کو. باقی اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ یمین منعقدہ کا ہے جو آپ قرآن میں پڑھتے. فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہو گیا مولانا. امام شافعی کا اس میں کفارہ ہے، ہمارے نہیں. رواه البخاری. وفی روایت انس کی روایت میں وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی. بدل یمین الغموس، الیمین الغموس کی جگہ پر یہ ہے کہ شہادۃ الزور. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 اعمال ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، ان سے اجتناب کرو، دور رہا کرو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کیا ہے؟ قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، اللہ کے ساتھ شریک کر دینا. والسحر، اور جادو کر لینا. اور جادو کے اندر استمداد و کلمات شرکیت، کلمات شرکیہ سے مدد لی جاتی ہے اور کلمات شرکیہ استعمال ہوتے ہیں. اور جادوگر اگر اس کو جادو کو حلال سمجھتا ہے تو پکا کافر ہے. ویسے جیسے کلاشنکوف سے کسی آدمی کو آپ قتل کر دیں تو آپ پر قصاص آئے گا. جادو والا اگر جادو کے عمل سے کسی کو مار دیتا ہے اور مانتا بھی ہے کہ میں نے جادو کر کے اس کو مارا ہے تو اس پر قصاص آئے گا، اس کو اسی طرح قتل کیا جائے گا. جیسے کلاشنکوف سے کسی کو مارنا، قتل کرنا وہ قتل ہے، تو اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے جادو سے کسی کو قتل کرنا یہ بھی ہے. وقتل النفس التی، تیسرا وقتل النفس التی حرمها اللہ الا بالحق، کسی نفس کو قتل کر دینا، ایسا نفس کہ اللہ نے اس کے قتل کو حرام قرار دیا. ہاں حق طریقے سے، حق طریقہ وہی ہے کہ آدمی کسی کو عمدن قتل عمد جان بوجھ کر کے قتل کرے تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کریں گے، یا شادی شدہ ہو اور زنا کرے، بدکاری کرے تو رجم کیا جائے گا، اس کو قتل ہوگا. یہ سب کے سب کبائر ہیں اور ہلاک کرنے والے اعمال ہیں. وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا. وَأَكْلُ مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا ظلماً. وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، اور بھیڑ اور جماعت والے دن میں بھاگنا. تولی پشت پھیر کر کے واپس ہونا. زحف کہتے کہ جب گتم گتا دشمن کا مقابلہ ہو اور جماعت لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو اس سے بھاگنا. معنی یہ کہ جہاد کے موقع پر.
مولانا ابتدان تو یہ تھا، ابتدان یہ تھا کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، آپ کے 10 آدمی، ان یکم منکم 20 صابرون 20 آدمی آپ کے 200 کے، 10 آپ کے 100 کے مقابلے میں، یعنی ایک آدمی کو 10 کا مقابلہ کرنا ہے۔ مثلا میرے مقابلے میں 2 آدمی آ رہے ہیں، میں بھاگوں گا تو اللہ کی لعنت، 3 تک مجھے بھاگنے کی اجازت نہیں، 4 کا مقابلہ کرنا ہے، 5 کا مقابلہ کرنا ہے، 6 کا، 7 کا، 8 کا، 9 کا، بھاگ جاؤں گا اللہ کی لعنت، 10 تک نہیں، 11 اگر میرے مقابلے میں آگے تو میں بھاگ سکتا ہوں۔ ابتداً یہی تھا، لیکن الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ اب یہ کہ ان یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اب آپ کے 100 200 پر غالب ہوں گے، من یہ کہ آپ کا ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرے، اگر آپ کے مقابلے ایک کافر آ رہا ہے تو آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں، 2 آگے تو آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں، اور اگر آپ بھاگیں گے تو اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، خدا کا غضب ہوگا 2 تک آپ نے، اور اگر 3 آدمی آ رہے تو آپ بھاگ سکتے، سمجھتے ہیں؟ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، ظاہر ہے کہ بھاگنے والے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَالتَّوَلِّي، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے کے اندر جتنے بھی پارٹی ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو یا وہ مسلم لیگ ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو، ظاہر کے سب پیسے کی نظریہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سارے کے سارے پیسے والے ہیں، یہ سب کے سب اگر کوئی مقابلہ ہو جائے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ ایک ہی جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں جو جنونی ہے، جو ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ لڑتے، جمعیت والے نہیں۔ یہی حال ہے سپاہ والوں کا، تبلیغ والے اگر لڑائی ہو جائے تو انشاءاللہ بھاگ جائیں گے، پکی بات ہے، بخدا سمجھ رہی میں۔ یہ بنگلہ دیش میں ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، ایسے بھاگے نا، وہاں تو دھوتی باندھتے ہیں نا، ایسے بھاگے، سمجھے؟ آپ نے دیکھا، ان کا ویڈیو ملتا ہے، وہ آپ دیکھیں۔ تو یہ چاہے میں عرض کروں کہ ختم نبوت والے ہوں یا یہ کہ اللہ کا بھلا کرے ناموس صحابہ کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں یا جمعیت والے، یہ جنونی لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے اب آپ دیکھیں نا کہ فوج مولانا پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی، ان کو پتہ ہے کہ اس کے لوگ مجنون ہیں اور جنونی لوگ ہیں، اور یہ جنونی لوگ ہیں، یہ لوگ لڑنے والے ہیں، سمجھے؟ اور حقیقت یہی، یہ تو مولانا کو اللہ جزائے خیر دے کہ یہ لڑنے سے ان کو روکتا ہے، سمجھے؟ مولانا لڑنے سے، یہ پیپل پارٹی مسلم سارے پیسے کے لیے لڑتے ہیں، ان میں تو کوئی نظریاتی تو کارکن تو ہے ہی نہیں، پیسے کے لیے لڑ رہے، تو پیسے والا کرایہ والا کہاں تک لڑے گا؟ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور لشکر کے دن یہ کہ بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، اور پاک دامن شادی شدہ عورتوں پر الزام تہمت لگا دینا، محسنات شادی شدہ اور پاک دامن، المومنات ایمان والے، الغافلات بھولی بھالیاں، یہ 7 گناہ ہو گئے اس قسم کے کہ انسان کو ہلاک کر دیتے۔ وَأَنْهُ، حضرت ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذرا سمجھ لیں، لا یزنی زانی ہی نہ یزنی، زانی زنا کے دوران زنا کر نہیں پاتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، لا یزنی زانی ہی نہ یزنی، زنا کے دوران زانی زنا کر نہیں پاتا در حال کہ وہ ایمان رہے، اس کا ایمان نہیں رہتا، ولا یسرق السارق، اور سارق ہی نہ یسرق، چوری کے دوران جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو چوری کر نہیں پاتا، وہ مومن ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان نہیں رہتا، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشربها، اور شراب پینے کے دوران شراب پینے والا وہ شراب نہیں پی پاتا، وہ مومن در حال کہ وہ مومن، ولا ينتهب نهبة، اور چھین و چھپٹ کرنے والا کوئی چھین و چھپٹ کر نہیں پاتا، لا ينتهب انتهابا، کوئی خاص قسم کے چھین و چھپٹ کر نہیں پاتا، کہ یرفع الناس الیہ، کہ لوگ اپنے اللہ کو بلا کریں، نگاہوں کو اٹھائیں، فیہا اس نوبہ کے اندر، ابصارہم اپنے نگاہوں کو، یعنی اس کو دیکھ کر کے، ہی نہ ینتہبوا، جب وہ چھین و چھپٹ کرتا ہے، وہ مومن، وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوگا۔ یہ نہبتاً ایک تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا لا ینتہب انتہابا کے معنی میں، دوسرا یہ کہ لا ینتہب چھینتا نہیں ہے، نہبتاً کوئی سامان، اب نہبہ کا ترجمہ مصدری نہیں کیا، سامان، یرفع الناس الیہ، کہ اس کی طرف، اس غاصب کی طرف لوگ اٹھاتے ہیں، فیہا اس نہبہ کے اندر، ابصار اپنے نگاہوں کو، ارے بابو دیکھو لوگوں کے سامنے اڑے چھین کر کے چلا گیا، اس کی جرت کو دیکھو، لوگ جرت پر تعجب کرتے ہیں،
اس وقت یہ چھین و چھپٹ کرے وہ مومن ایمان کی حالت میں ہو، ایمان نہیں رہتا۔ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ، اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کر پاتا خیانت کے دوران، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ ایمان کیا ہے۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، پس بچاؤ اپنے آپ کو ان اعمال سے۔ یہ جو ہے مولانا اپنے وفی روایت ابن عباس وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی قتل نہیں کر پاتا قتل کے دوران کہ وہ مومن رہے۔ قال اکرمۃ قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا کیف ينزع الایمان منه، ایمان اس بندے سے کس طرح نکالا جاتا ہے؟ قال ہاکذا، اس طرح۔ اس کی تفسیر کر دی، وشبک بین اصابع، اپنے انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دی ہے، ثم اخرج، پھر الگ کر دیا۔ یہ ایمان ہے، ایسے داخل ہے انسان کے سینے، پھر ایسے الگ کر دیا۔ فرمایا اس طریقے پر ایمان نکل جاتا ہے۔ فإن تاب، اگر آدمی اپنی اس حرکت سے توبہ کرتا ہے تو عاد الیہ الایمان ہاکذا، ایمان اس طرح اس کی طرف لوٹ کرے۔ وشبک بین اصابع، دو بار انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا، سمجھے؟ جب گناہ کرتا ہے تو ایمان اس طرح نکلتا ہے، اور جب گناہ سے توبہ کرتا ہے ایمان اس طرح آتا ہے، واپس انگلیاں داخل کر کے۔ وقال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یکون ھذا مومنا تاما، یہ کامل مومن نہیں رہے گا، ولا یکون لہ نور الایمان، نور ایمان باقی نہیں رہتا، باقی مستقل بے ایمان نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ ھذا لفظ البخاری، یہ اللہ کو بھلا کر بخاری کے الفاظ ہیں۔ مولانا مسئلہ کو سمجھ لینا، دیکھیے معتزلہ اور خوارج کا مذہب آپ کے سامنے گزرا ہے کہ مرتکب الکبیرت، گناہ کا جو ارتکاب کرتا ہے کبیرہ کا، تو ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں داخل ہوتا ہے خوارج کے ہاں۔ معتزلہ کیا ہے؟ ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا، درمیان میں، واسطۃ بین الواسطتین۔ یہ حدیث ان کی تائید کرتی ہے۔ شرابی شراب کے دوران شراب پی رہا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ زانی زنا کر رہا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ چور چوری کر رہا، چوری کے دوران ایمان باقی نہیں رہتا۔ آپ نے ابھی پڑھا، تو یہ روایت معتزلہ اور خوارج کی تائید میں ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب ذرا سمجھ لینا، جواب یہ ہے کہ یہ معتزلہ اور خوارج کی بھی خلاف ہے۔ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس کا مستقل نکل جاتا ہے، اور یہاں کہتے ہیں گناہ کے دوران نکل جاتا ہے۔ دیکھیے لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، زنا کے دوران وہ مومن رہے یا نہیں ہوگا، تو یہاں نفی ہے گناہ کے دوران، کہ جب گناہ 5 منٹ کا زنا کر رہا اس دوران ایمان نہیں رہتا، چوری کر رہا 5 منٹ کا اس دوران ایمان نہیں رہتا، شراب پیتا 2 منٹ کا اس دوران ایمان نہیں رہتا۔ اور آپ کا قانون تو یہ ہے کہ آپ کا مذہب معتزلہ اور خوارج کا جب کبیرہ کا ارتکاب کرتا تو ایمان مستقل نکل جاتا ہے، تو یہ روایت تو آپ کے بھی خلاف ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ آپ کی تائید میں بھی نہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، ایمان نہیں رہتا، ایمان کامل نہیں رہتا، جیسے کہ امام بخاری نے کہا لا یکون ھذا مومنا تاما، مومنا تاما، مومن مکمل نہیں ہوگا، ایمان تام، ایمان کامل نہیں رہے گا۔ نفس ایمان کی نفی نہیں ہے، کمال کی، یعنی لنگڑا لوڑا مومن پھر بھی ہے لیکن کامل الایمان نہیں ہے۔ یہ دوسری توجہ۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ بتا دیا آپ کو کہ ایمان گناہ کے دوران اس سے نکل کر کے صاحبان کی طرح، جیسے صاحبان آپ کے گیٹ پر، دروازے پر آپ کے اوپر ہوتا ہے، اس کے سائے میں آپ کھڑے رہتے ہیں، صاحبان کی طرح ایمان ہوتا ہے، اور جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے ایمان واپس جاتا ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ 3 باتیں ہوں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں رہتا، اس سے مراد حیا ہے، ایمان سے مراد حیا ہے۔ جب وہ زنا کر رہا ہوتا تو ایمان نہیں رہتا، یعنی حیا باقی نہیں رہتی۔ خلاصہ یہ نکلا اطلق الایمان و ارید به الحیا، حیا اس سے مراد، اس لیے کہ الحیا شعبۃ من الایمان ہے، ایمان کے ایک خاص قسم کا شعبہ ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ 5واں مسئلہ یہ کہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، لیکن ان گناہوں کو حلال سمجھتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا کہ استحلال المعصیت کفر، جو آدمی چھوٹا سا گناہ بھی کرے لیکن اس کو حلال سمجھے تو یہ کفر ہے۔ تو یہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے ان کو حلال سمجھتا تو یہ کفر ہے۔ اور 6ٹھی توجہ یہ ہے الحدیث محمول علی الزجر و توبیخ، زجر و توبیخ پر اور تخویف پر، ڈرانے پر یہ حدیث محمول ہے۔ یہ 6 باتیں ہوں گی، 6 جواب اس کے ہو گئے۔ سمجھ رہی ہے کہ نا؟ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔
کچھ بولا پڑا جی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں. وزاد مسلم، امام مسلم نے یہ فرمایا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز بھی پڑھے، وزام اور یہ دعویٰ کرے انه مسلم ہے، لیکن تب بھی فرماتے ہیں کہ وہ منافق رہے گا. ثم اتفقا، پھر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، وہ 3 نشانی ہے. اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی مخالفت کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خانہ خیانت کرے. مل گیا مولانا؟ مولانا اس سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ کہ یہ چیزیں اذا حدث کذب، گفتگو کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے مخالفت کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، تو یہ مسلمانوں میں بھی ہے. منافق تو کافر ہوتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آپ میرے اشکال سمجھے؟ یہ چیزیں تو مسلمانوں میں بھی ہوتی ہیں. تو بات ذرا سمجھ لیں. جواب صبح میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک نفاق اعتقادی، وہ پکا کافر ہوتا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے وہ اسلام کو گالیاں دیتا ہے، یہ پکا کافر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، انہی کے بارے میں. دوسرا منافق عملی ہے، اسلام کو سچا سمجھتا ہے لیکن عملی کمزوری کوتاہی ہے کہ وہ ان گناہوں جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدے کی مخالفت کرتا ہے. تو یہ مسلمان ہے، لنگڑا لوڑا مسلمان ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مومن بھی ہے اور عملی منافق بھی ہے. نفاق کے عملی اور ایمان، نفاق کے عملی اور اسلام دونوں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ ہے جی. اس نفاق سے نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے. اگر مسلمان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ کافر نہیں ہے، وہ نفاق عملی ہے. نفاق اعتقادی والا کافر ہوتا ہے، عملی نہیں ہوتا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک. دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، حدیث کہہ رہی اذا حدث کذب، اذا موجب کلی ہے، جب بھی جھوٹ بولے مستقل اس کا مشغلہ یہی ہے. اور ہم لوگ تو کبھی کبھار بول کر کے شرم بھی محسوس کرتے ہیں. اس لیے یہ منافق تو پکا کافر ہوگا کہ جب بھی جھوٹ بولے، گفتگو کرے جھوٹ بولے، اور جب بھی وعدہ کرے مخالفت کرے. تو مانا اس کی طبیعت بن گئی، یہ چیزیں اس کی طبیعت ہیں. اور کبھی کبھار اگر کسی سے ہو گیا اور اس کو ندامت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی گرفت نہیں ہوگی. اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا. یہ 2 باتیں. تیسرا مسئلہ آیت المنافق میں یہ ایک خاص قسم کے منافق، کوئی خاص فرد مراد ہے جو نبی کے زمانے میں کوئی فرد تھا، سمجھے؟ یہ عام آدمی کے بارے میں نہیں. وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس انسان کے اندر ہوں وہ خالص منافق بنے گا. ومن كانت فيه خصلة منهن، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہوگی، كانت فيه خصلة من النفاق، نفاق کے ایک خصلت اس کے اندر ہوگی، حتیٰ یدا، یہاں تک ان کو ترک کرے. اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے. واذا حدث کذب، گفتگو کرے جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر، اور جب وعدہ کرے تو پھر اس میں فرماتے کہ غدر کرے، دھوکہ. واذا خاصم، اور جب کسی سے اللہ کو لڑائی ہو جائے تو فجر، گالم گلوچ کرے. متفق علیہ. یہاں 4 چیزیں، اور وہ اس حدیث میں 3. ظاہر ہے کہ 3 عدد عقل ہے، یہ عدد اکثر ہے، اور عدد عقل سے عدد اکثر کی نفی نہیں ہوتی، جو آپ کو پڑھا چکا ہوں میں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق، منافق کی مثال کشاۃ العائرۃ، فرماتے کہ بدکنے والی، بھاگنے والی بکری کی طرح. بین الغنم، 2 ریوڑوں کے درمیان میں، 2 ریوڑوں کے درمیان میں، کشاۃ العائرۃ، بدکنے والی، بھاگنے والی. تعیر الی ہادی مرتن، کبھی اس ریوڑ کے پاس چلی جاتی ہے، وہ الی ہادی مرتن، کبھی اس کے پاس چلی جاتی ہے. خارشی بکری میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کبھی اس بکرے کے پاس، کبھی اس بکرے کے پاس. منافق بھی اسی طرح ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ منافق بھی اسی طریقے پر. جب مسلم لیگ آ گیا تو مسلم لیگ کے ساتھ ہے. اعلان کر دیا کہ پیپل پارٹی کو ہونے چھوڑ دی، اور 5 سال کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تو کہتے ہیں کہ یہ 5 سال مسلم لیگ کا لعنت ہے، میں پیپل پارٹی کا ہوں. یہ اسی کو کہتے ہیں. اور کچھ حضرات تو اس طرح 4-5 بھائی ہیں. ایک بھائی پی ٹی آئی میں، اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی اس کو ملے گا، سارا گھر چلے گا. اور ایک جمعیت میں ہے، اگر جمعیت کو کچھ وزارت مل گئی تو گھر چلے گا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ اگر پیپل پارٹی میں، اگر پیپل پارٹی آ گئی تو گھر چلے گا. اور مسلم لیگ ہے. بعض خالص قسم کی، اس قسم کے منافق بھی ہے دنیا میں. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ جنہ پتر.